صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزا۔ میں یہاں پر ایک دو مفید باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں جو تمام عوام اہل سنت کے لیے اگر اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں تو بڑی کام کی باتیں رہیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آج اہل سنت و جماعت کے ساتھ ساتھ بد مذہب اور گمراہ فرقے بھی موجود ہیں، اور ہر فرقہ اپنے باطل عقیدے پر قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کرتا ہے، اپنے باطل عقیدے پر کچھ عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ ان تمام مختلف فرقوں میں حق اہل سنت و جماعت ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور حق جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر فرقہ حق پر ہو، حق ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد نہیں مگر گمراہی۔ تو اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اہل سنت حق پر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام فرقے گمراہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ترمذی کی حدیث ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ تمام فرقے جہنمی ہوں گے مگر ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، اور یہ وہ جماعت ہوگی جن کا وہ عقیدہ ہوگا جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جن پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو حق پر تو ایک ہی جماعت ہے، اور جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام فرقے باطل پر ہیں۔ لیکن کبھی کبھار وہ عوام جو علماء سے دور ہیں ان پر معاملات مشتبہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، یہ بھی لاجک سے بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے وقت میں حق اور باطل کی پہچان عوام کے لیے کیسے ہو؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ عوام اہل سنت کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے عقائد کے سلسلے میں۔ قرآن سے عقیدے کا استخراج کرنا اور ثابت کرنا عقیدہ، یہ تو مضبوط علماء کا کام ہے جو علموں میں مضبوط ہیں، اور قرآن و حدیث سے استدلال استنباط کرنا، عقائد نکالنا اور غلط استدلال کا رد کرنا، یہ تو اکابر علماء کا کام ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ یہ جان سکتے ہیں کہ سواد اعظم اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ کیا ہے۔ سواد اعظم کا مطلب ہے بڑی جماعت، یعنی جماعت اہل سنت، یہ سواد اعظم ہے، بڑی جماعت ہے۔ اس جماعت کے علماء کرام جس بات پر اتفاق کر لیں وہ بھی حجت شرعی ہے، وہ بھی عقیدے میں دلیل شرعی ہے، اور جو سواد اعظم کی پیروی کرے گا وہ تقلید نہیں کر رہا ہے، کیونکہ دلیل کے بغیر کسی کی بات ماننا یہ تقلید ہے۔ سواد اعظم خود دلیل ہے، لہٰذا سواد اعظم اہل سنت کے علماء کے اتفاقی عقیدے کو ماننا یہ دلیل سے ماننا ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ اور عوام کے لیے بہت آسان ہے کہ علماء ربانیین، علماء اہل سنت کے متفق علیہ عقائد کو معلوم کریں، علماء سے تھوڑا سا علم حاصل کریں، سیکھیں، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اولیاء کرام اور اس امت کے صلحاء اور علماء ربانیین کے کیا عقائد ہیں، اس امت کے مجددین کے کیا عقائد ہیں، اور ان عقائد کی وہ پیروی کر لیں، نجات پا جائیں گے۔ اب آپ غور کریں تو جتنے بھی بد مذہب فرقے ہیں جن سے اہل سنت کا اختلاف ہے، جن مسائل میں بھی اختلاف ہے، ان مسائل میں آپ ان علماء ربانیین، ان مجددین اور ان اولیاء کرام کے عقائد جو ہیں معلوم کر لیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ سارے علماء اور سارے اولیاء کے وہی عقائد ہیں جو اہل سنت کے عقائد ہیں، اور ان بد مذہبوں کے وہ عقائد جو ہم سے مختلف ہیں، یہ عقائد ان علماء ربانیین سے بھی مختلف ہیں۔ یعنی اہل سنت و جماعت کے جو بزرگان دین گزرے، جو علماء گزرے، انہوں نے جو فرمایا اتفاقی طور پہ وہ حق ہے، اور اس کے برخلاف جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اگر کسی کو اللہ کا ولی یا کسی کو امام یا ثقہ مانا، کسی کو دین میں معتمد مانا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ علماء ربانیین میں سے ہیں، یا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ حق پر ہوں گے۔ اس لیے کہ کوئی گمراہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی گمراہ ثقہ اور دین میں معتبر نہیں ہو سکتا۔ جب ساری دنیا کسی کو اللہ کا ولی مان رہی ہے، جب ساری دنیا کسی کو امام ربانی مان رہی ہے، عالم ربانی مان رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ اب اس پر میں دلیل دینے کی سعادت حاصل کروں گا، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، مجتہد صحابی، حدیثیں روایت کرنے میں بھی ان کا بہت اونچا نام ہے، بہت ساری حدیثیں ان سے روایت ہے، یہ بھی مکثرین میں سے ہیں۔ ان کی فضیلت میں
الاستیعاب میں ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے ابن امی عبد، یہ ان کی کنیت ہے ابن امی عبد۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت لامتی ما رضی لہ ابن امی عبد وکرہت لامتی ما کرہ لہ ابن امی عبد، کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز سے راضی ہوا، یا میں نے اپنی امت کے لیے اس چیز کو پسند کیا جس چیز کو امت کے لیے حضرت ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود نے پسند کیا، اور میں نے اپنی امت کے لیے اس چیز کو ناپسند کیا جس چیز کو میری امت کے لیے ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ناپسند کیا۔ یہ بڑی زبردست فضیلت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں وما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ مسلمان المسلمون تمام مسلمان جس چیز کو اچھا جانے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ وما رآہ المسلمون سیئا فہو عند اللہ سیئ، اور تمام مسلمان جس چیز کو برا جانے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ مجموع الزوائد میں حافظ نور الدین ہیثمی حضرت ابن مسعود سے اسے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رواہ احمد والبزار والطبرانی فی الکبیر ورجالہ موثوقون، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس کو امام احمد ابن حنبل نے، حضرت بزار نے اور حضرت طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا، اور اس کے سارے راوی ثقہ راوی ہیں۔ اس قول میں جو ہے سواد اعظم کے حجت ہونے پر دلیل ہے۔ یہاں پر المسلمون سے کیا مراد ہے کہ مسلمان جسے اچھا سمجھے اللہ کے نزدیک اچھا ہے، مسلمان جسے برا سمجھے اللہ کے نزدیک برا ہے۔ یہاں پر مسلمان سے کیا مراد ہے؟ اقامت القیامہ علی تعین القیام لنبی اتہامہ، اس رسالے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 150 سال پرانے ایک فتوے کا عکس نقل فرمایا۔ یہ فتویٰ جو ہے اس وقت کے اکابر علماء حرمین شریفین کا ہے، چوٹی کے علماء حرمین شریفین کا، چاروں مسلک کے اکابر علماء حرمین شریفین جن کی تعداد 45 سے زیادہ ہے، ان کے دستخط اس فتوے پر ہے، اور سر فہرست نام ہے حضرت علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس فتوے میں یہ موجود ہے، یہ روایت کہ جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والمراد بالمسلمین ہا ہنا الذین کملوا الاسلام کالعلماء العاملین، کہ یہاں پر المسلمون سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کو کامل کیا جیسے کہ علماء عاملین بعمل علماء، یعنی اس امت کے علماء عاملین علماء ربانیین اتفاقی طور پہ جس چیز کو اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور اتفاقی طور پہ جس کو برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ لہٰذا تمام علماء ربانیین علماء اہل سنت نے اس پر اتفاق کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل کو منعقد کرنا باعث برکت و ثواب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر نعت پڑھنا یا صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بھی مستحسن اور مستحب عمل ہے، لہٰذا یہی حق ہے، اور اس کے برخلاف کوئی کچھ کہے گا تو وہ گمراہ ہے۔ تو یہ حجت شرعی ہے، اور متواتر احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ سواد اعظم کے علماء کے اتفاق کو حجت قرار دینا یہ احادیث متواترہ کے بھی مطابق ہے، اور قرآن کی آیتوں سے بھی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہیں صحابہ نے اسے روایت کیا اور بہت ساری اس کی سندیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، کہ اگر تم اختلاف دیکھو تو تم پر سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرنا لازم ہے۔ ایک روایت میں ہے اتبعوا السواد الأعظم، کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ عَنِ الْجَمَاعَةِ شُذَّ فِي النَّارِ، اس لیے کہ جو سواد اعظم کے اتفاقی عقیدے سے سواد اعظم سے الگ ہوگا تو وہ جہنم میں بھی الگ ہو کے جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث متواتر ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ ہمیشہ امت میں ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ساری امت گمراہ ہو جائے۔ واہرین، یہ لوگ ہمیشہ بد مذہبوں پر غالب رہیں گے۔ مرکات میں ہے اگرچہ یہ غلبہ حجت اور دلیل سے ہو، یعنی یہ سواد اعظم یہ اہل سنت جو ہر دور میں رہیں گے اور حق پر قائم رہیں گے، یہ دلیل اور حجت کے اعتبار سے بد مذہبوں پر غالب رہیں گے۔ لا یضرہم من خالفہم، کہ مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہ پائیں گے، حتی یأتی امر اللہ وہم علی ذلک،
یہاں تک کہ قیامت آئے اور وہ اسی پر ہوں گے، یعنی حق پر ہوں گے۔ تو ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ سواد اعظم چاہے صحابہ کے زمانے کے ہوں، تابعین کے زمانے کے ہوں، بعد والے زمانوں میں ہوں، کیونکہ مجددین تو ہر زمانے میں آئیں گے قیامت تک، علماء اور اولیاء ہر زمانے میں پیدا ہوں گے، چاہے اس زمانے کے سواد اعظم ہو یا ہمارے بعد آنے والے کے زمانے کے سواد اعظم ہو، جب بھی علماء ربانیین، علماء اہل سنت کسی چیز پر اتفاق کریں تو وہی حق ہے، اور اس کے برخلاف کوئی کچھ بھی کہے تو وہ گمراہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بد مذہب اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کو ان علماء کے حوالے مت دو، ہم علماء کو نہیں مانیں گے، ہم کو ڈائریکٹ جو ہے صحابہ تابعین کے زمانے کا حوالہ دو۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں صحابہ تابعین کے زمانے میں وہ گمراہی نہیں نکلی تھی جو گمراہی انہوں نے نکالی ہے، تو اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین کا حوالہ دو، آج کے علماء کا حوالہ مت دو۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی قید کے بغیر مطلقاً کہا کہ سواد اعظم جو ہے اس کی اتباع کرو، اور امت کا ایک گروہ ہمیشہ ہر زمانے میں حق پر قائم رہے گا اور مخالفین اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ تو جو عالم آج سواد اعظم کے مطابق عقیدہ بتائے گا تو وہ حق پر ہے، اور اگر کوئی سواد اعظم کی مخالفت کرنا چاہے گا تو سواد اعظم کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، وہ اپنا بیڑا غرق کر دے گا۔ لا یضرهم من خالفهم، مخالفین سواد اعظم کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ تو بات وہی کرنی چاہیے جو سواد اعظم سے ثابت ہو اتفاقی طور پہ، اور اس کے لیے جو ہے علم کا دریا وسیع ہے، کتابیں موجود ہیں، علماء کے اقوال موجود ہے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے تحقیق کرنا اور سواد اعظم کے عقائد کو ماننا۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں سواد اعظم کا۔ اچھا، سواد اعظم جس پر اتفاق کریں وہ اتفاق قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا اتفاق گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن اور حدیث سے سواد اعظم کی تائید ہوتی ہے، مخالفت نہیں ہوتی۔ ہر عقیدہ جو سواد اعظم اہل سنت کا اتفاقی ہے اس کی تائید آپ کو قرآن و حدیث میں ملے گی۔ چنانچہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا ایمان والوں کو، یہ عقیدہ جو ہے سواد اعظم اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ تمام علماء اہل سنت نے اس کو لکھا اور اس کو مانا ہے۔ معتزلہ نامی فرقے نے اس کا انکار کیا۔ تو ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، ایک بار مناظرہ ہو رہا تھا معتزلہ اور اہل سنت و جماعت کے درمیان۔ معتزلہ کا دعویٰ تھا کہ قیامت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، اہل سنت و جماعت کا دعویٰ تھا کہ قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور دیدار ہونا ممکن ہے۔ اب مناظرہ اور بحث چل ہی رہا تھا، کافی گھنٹے گزر گئے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک اللہ کے ولی وہاں سے گزرے، مجذوب صفت اللہ کے ولی تھے، وہ آگے آئے اور انہوں نے وقت کے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی، یہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے اعلانیہ کہا، سنو معتزلہ تم کیا کہتے ہو، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا قیامت میں؟ کہا ہاں تم سچ کہتے ہو، تم کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اہل سنت تم کیا کہتے ہو، اللہ کا دیدار ہوگا؟ ہاں تم سچ کہتے ہو، تم کو اللہ کا دیدار ہوگا، کیونکہ قیامت میں بد مذہبوں اور کافروں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جنتیوں کو ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو جو بھی جنت میں جائے گا اسے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اسی طرح جو شفاعت کے منکر ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی شفاعت تمہاری نہیں فرمائیں گے، تم کو نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں، تو ہاں تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں ہماری شفاعت کریں گے، لہٰذا ہمیں شفاعت کا حصہ ملے گا۔ تو سواد اعظم کا اتفاق ہے کہ نبی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت بالوجاہت بھی فرمائیں گے، شفاعت بالمحبت بھی فرمائیں گے۔ اور شفاعت کی شان یہ ہوگی کہ کروڑوں اربوں مسلمانوں میں سے ہر ایک کا نام نہیں لیں گے، اے اللہ فلاں ابن فلاں کی مغفرت فرما، اے اللہ فلاں ابن فلاں کی مغفرت فرما، نہیں، بلکہ جماعتیں گنہگاروں کی آتی جائیں گی اور آپ اشارہ فرماتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو سارے اہل سنت کے عقائد کا یہی معاملہ ہے کہ تمام اولیاء علماء بزرگان دین کی آپ سیرت کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان میں جو عقائد ہیں وہی حق ہے، اس کے برخلاف جو بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ اتفاقی عقائد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اس پر صحابہ کا اجماع ہے اور سواد اعظم اہل سنت نے اس پر اتفاق کیا، اور مذاہب اربعہ کے فقہا نے اس پر لعنت کی جو یہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 نہیں، ایک ہی ہے۔ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں یہ 3 ہی ہیں، اور وہ عورت جو ہے اب دوبارہ اس کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، پھر وہ آدمی جو ہے مر جائے پھر یہ عدت گزارے، یا وہ آدمی طلاق دے دے پھر یہ عدت گزارے، تب جا کے یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا والا شوہر اس سے جو ہے ہم بستری بھی کرے، یہ بھی شرط ہے۔ اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اب اس اجماع کے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں غیر مقلدین کہ نہیں ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی۔
تو یہ اجماع اور سواد اعظم کے متفق علیہ کے خلاف ہے، لہٰذا یہ غلط بات ہے، یہ باطل ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتا تھا کہ یہ جو کہا گیا کہ عام طور پہ گستاخ رسول جو ہے وہ نطفہ ناتحقیق ہوتا ہے، تو جب میں نے اس مسئلے پر غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ غیر مقلدین بہت اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دیتے ہیں پھر رکھتے ہیں، پھر اب جو ان سے نسل چلتی ہے تو وہ گستاخ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تو یہ اہل سنت کا اتفاقی نظریہ ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں 3 ہے، اور اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے، بہت ساری احادیث ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا مسئلہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے افضل ہے، جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص پر حد لگائی، جیسا کہ کتاب الآثار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روایت کیا۔ حالانکہ حدود جو ہیں یہ ظنون اور شبہات کی وجہ سے جو ہے یہ ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی مسئلہ ظنی ہے یا شبہات ہے، اختلافی مسئلہ ہے، تو پھر حد جاری نہیں کی جاتی۔ ادرؤ الحدود بالشبہات ما استطعتم، میرے آقا نے فرمایا کہ حدود کو اوائڈ کرو، ساقط کرو شبہات کے ذریعے جہاں تک تم سے ہو سکے، یعنی جہاں تک ہو سکے حد جاری مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ عمر جو ہے یہ ابو بکر سے افضل ہے۔ حضرت عمر نے انہیں اتنے کوڑے مارے اس آدمی کو کہ اس کا خون اس کے جوتوں میں اترا، اور فرمایا سن، ابو بکر تمام انسانوں سے افضل ہے انبیاء و مرسلین کے بعد، اور کوئی اگر دوبارہ ایسی بات کرے تو میں اسے حد المفتری لگاؤں گا، یعنی 80 کوڑے لگاؤں گا۔ حضرت علی سے بھی یہی بات منقول ہے۔ تو ان صحابہ نے اس مسئلے کو قطعی مانا۔ امام شافعی نے فرمایا صحابہ اور تابعین میں کبھی کسی کا اس بارے میں اختلاف ہی نہیں ہوا کہ سب سے افضل انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر و عمر ہیں، اور امام ابو الحسن اشعری نے بھی کہا کہ یہ مسئلہ قطعی ہے۔ بہرحال تو یہ بھی سواد اعظم اہل سنت کے متفق علیہ مسائل میں سے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے بارے میں جتنے بھی اہل سنت کے مسائل ہیں، سواد اعظم کے اتفاقی مسائل ہیں۔ اسی طرح نیاز فاتحہ کا مسئلہ آپ لے لیجئے، اسی طریقے سے اصال ثواب کا مسئلہ آپ لے لیجئے، اسی طرح عرس کا مسئلہ لے لیجئے، توسل اور استغاثہ کا مسئلہ لے لیجئے، میلاد منانے کا، سلام بالقیام کا مسئلہ لے لیجئے۔ جتنے بھی مسائل ہیں جو اہل سنت اور بد مذہبوں کے درمیان اختلافی ہیں، آپ پائیں گے کہ تمام سواد اعظم کے علماء جو ہیں وہ متفق ہیں، اور انہی پر آج عوام اہل سنت ہے، اور وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ فمن شذ عن الجماعۃ شذ فی النار، تو وہ لوگ جو ہے سواد اعظم سے اختلاف کرنے کی وجہ سے الگ ہو گئے، الگ فرقہ بنے اور جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اسے یاد رکھیں آپ۔ اگر اس بات، یہ تھوڑی سی خشک موضوع تھا، تھوڑا سا خشک ٹاپک تھا، ہو سکتا ہے کہ اکثر کچھ لوگوں کو بات میری پوری طرح سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن جس کے دل میں یہ بات اترے گی انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سارے گمراہ بد مذہب ہیں جو اولیاء کو غیر معتبر مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان اماموں کی بات مت مانو، ان علماء اور اولیاء اور محدثین کی بات مت مانو۔ کیوں؟ تاکہ یہ اپنی بات جو ہے منوا سکیں، اس لیے ان علماء کرام کو غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرمائے۔